اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من اجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اسی کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان یعنی انسان کو قتل کیا سوائے قصاص کے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ من اجل ذالک، اسی کے سبب۔ ناظرین، الاجل کا لغوی مطلب ہے کسی بات کی مدت مقررہ۔ اسی طرح اجل کا مطلب ہے باعث، وجہ، سبب وغیرہ۔ اسی لیے یہاں پر من اجل ذالک کا مطلب ہوا گزشتہ بیان کردہ واقعہ کی وجہ سے۔ ناظرین، حضرت صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معالم العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے شر کو کھینچ کر لانا۔ اس کو مطلق علت کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے ناحق قتل کر کے ظلم و تعدی کا ثبوت دیا، چنانچہ اس علت کی بنا پر یعنی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسداد قتل کے لیے بنی اسرائیل پر یہ قانون نازل کیا۔ ناظرین، یہاں پر حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بے گناہ بھائی کو جان سے مار کر قتل کا بند دروازہ کھول دیا اور ایک خطرناک رسم کی ابتدا کر دی، اور اب دوسرے لوگ بھی قتل کرنے لگے اور فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو گیا، تو بنی اسرائیل پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں صراحتاً ممانعت کر دی گئی، یعنی قتل ناحق بہت کبیح حرکت ہے، یہ انسان کے لیے تباہ کن ہے، اس کی پاداش میں فتکون من اصحاب النار، انسان جہنمی بن جاتا ہے۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 93 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا پس اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور لعنت بھی ہوگی، اور اس قاتل کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ یعنی قاتل کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قبیح جرم کے انسداد کے لیے یہاں پر یہ قانون بیان فرما دیا ہے۔
कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। हमने बनी इसराइल पर लिख दिया कि जिसने किसी जान यानी इंसान को कत्ल किया सिवाय क़िसास के और ज़मीन में फसाद बर्पा करने के, तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया। नाज़रीन, हज़रत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान में लिखते हैं, ये तो ज़ाहिर है कि एक शख्स के कत्ल से ज़्यादा आदमियों का कत्ल ज़्यादा संगीन है और इसका गुनाह बहुत ज़्यादा है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि जिसने एक आदमी को कत्ल किया उसने गोया तमाम इंसानों को तहे कर दिया। अल्लामा बेहज़ावी रहमतुल्लाह अलैह इसके मुतल्लिक़ लिखते हैं कि जिसने एक बेगुनाह को मार डाला उसने खून इंसानी की बेहुरमती और तौहीन की नीज़ उसने कत्ल की रस्म का असर नौ और दूसरे लोगों को भी इस जुर्म के इर्तिकाब की जुर्रत दिलाई। चुनांचे तौरात में बनी इसराइल को कत्ल नाहक से बाज रखने के लिए अहकाम कतिया नाज़िल कर दिए गए और यही कानून आइंदा नस्लों के लिए भी लागू कर दिया गया है। नाज़रीन, अल्लामा सैयद इब्राहिम कुतुब रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर ज़िलालुल कुरान में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर यह असूल यानी कानून फर्ज कर दिया था इसलिए कि वो लोग उस वक्त अहले किताब थे जब तक तौरात के मुताबिक वो कारोबार हुकूमत चलाते रहे, उस वक्त तक वो दारुल इस्लाम में तस्वर किए जाते रहे। लेकिन बनी इसराइल ने हमेशा हदूद शरीयत से तजावुज़ किया, हालांकि उनके रसूल वाज़े तौर पर उनके सामने अहकाम शरीयत लेकर आए थे जो उनकी शरीयत यानी तौरात की हदूद से तजावुज़ करते थे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके बाद के अदवार में भी आज तक उनमें ऐसे लोग बकसरत पाए जाते हैं जो उनकी शरीयत यानी तौरात की हदूद से तजावुज़ करने वाले हैं। नाज़रीन, तिरमिज़ी शरीफ किताबुद्दयात में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मोमिन को कत्ल करने में अगर ज़मीन व आसमान वाले शरीक हो जाएं तो अल्लाह ताला उन सब को जहन्नम में धकेल देगा। इसी तरह सुनने अबी माजा किताबुद्दयात में हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया का ख़त्म हो जाना एक मुसलमान के जुल्मन कत्ल से ज़्यादा सहल है। नाज़रीन, आयत मज़कूरा में कत्ल की शदीद ममानत के साथ चंद सूरतों को इससे जुदा रखा गया है और उनमें से पहली सूरत यह है कि कातिल को क़िसास में कत्ल करना जायज़ है। इसकी तफसील पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 178 और 189 में गुजर चुकी है। और दूसरी सूरत ज़मीन में फसाद फैलाने वाले को कत्ल करना है और इस सूरत को भी जायज़ करार दिया गया है। इसका जिक्र इंशाअल्लाह आइंदा आएगा। इसके अलावा शादीशुदा मर्द या औरत को ज़ना करने पर बतौर रजम करना, मुर्तद का कत्ल करना और इस्लामी ममलिकत के बागी को कत्ल करना भी जायज़ है। लेकिन यहाँ पर यह बात याद रहनी चाहिए कि ऐसी किसी सज़ा का अमल दरामद हुकूमती सतह पर ही हो सकता है। किसी एक फर्द या चंद अफराद को अपने तौर पर ऐसा कोई फैसला करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। अगर कोई फर्द वाहिद या चंद लोग अपने तौर पर ये काम सर अंजाम देंगे तो ये जुर्म कहलाएगा और ये बात भी यकीनी है कि ऐसे फैसलों के लिए इस्लामी हुकूमत का क़याम ज़रूरी है। वमन अहयाहा फकन्नमा अहयन नास जमिया, और जिसने किसी जान को कत्ल से बचा कर जिंदा रखा उसने गोया तमाम इंसानों को जिंदा रखा। यानी जिस शख्स ने
شر و فساد کے خلاف کسی ایک انسانی جان کی حفاظت کی، اس نے گویا تمام نسل انسانی کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی جان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، اور اس نے ایک جان کی حفاظت کو پوری نوع انسانی کی حفاظت کے برقرار رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے گھر، تو کتنا پاک ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مومن کی جان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ ناظرین، بینات سے محض معجزات نہیں بلکہ احکام و دلائل بھی مراد ہیں۔ گویا ہمارے رسول واضح تعلیم اور اصول لے کر آتے رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ حدود و قیود ان پر واضح کر دیے، اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ زمین میں اسراف یعنی زیادتی کرنے والے ہیں۔ ناظرین، سابقہ انبیاء نے بھی حلت و حرمت اور جائز و ناجائز کے تمام قوانین کی وضاحت کر دی، اور پھر سب سے آخر میں آنے والے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کچھ واضح کر دیا۔ ما من شیء یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم من النار، یعنی جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کرنے والی تمام چیزیں تمہیں بتا دی گئیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا۔ اب ان کے پاس کوئی حجت نہیں رہی، یہ لوگ اپنی غفلت، جہالت اور نادانی پر پکڑے جائیں گے۔ قتل ناحق اور دیگر عیوب سے بچنے کی تدابیر بتا دی گئی ہیں، گناہ اور اس کے درجات واضح کر دیے گئے ہیں، گناہوں سے بچنے کی تدابیر بھی واضح کر دی گئی ہیں، سوسائٹی میں امن و امان کے قیام کے اصول سمجھا دیے ہیں، اور معاشرے کے افراد کی عزت و احترام کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی لہٰذا اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ پوری دنیا سے فتنہ و فساد کا قلع و کما کر کے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دیں۔ اسراف کا معنی حد اعتدال سے آگے بڑھنا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں اعتدال اختیار کرنے کے علاوہ حدود شریعت کو توڑ کر حرام چیزوں کی طرف رغبت کرنا بھی اسراف ہی کہلاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم شریعت کی عائد کردہ ان حدود و قیود کو نہ پھلانگو، ورنہ تم مسرفین یعنی حد اعتدال سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ناظرین، یہ بہت ہی برا انجام ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی قائم کردہ حدود و قیود میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فتنہ و فساد سے دور رہنے کی اور فتنہ و فساد کا قلع کم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فتنہ و فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو حتی الامکان ان چیزوں کی وضاحت کر دی جائے اور وہ اس سے دور ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔